على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ آج یہ ختم قرآن کی تقریب ہے اور یہ بہت اچھی ایک روش ہے کہ مختلف مقامات پر ختم قرآن کے ساتھ ساتھ خلاصے قرآن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم نے بھی 15 روزہ اہتمام رکھا تھا اور اس میں تراویح کے بعد قرآن کا درس حقیقتاً رکھا، کیونکہ خلاصہ بیان کرنا واقعی بہت مشکل ہے، کیونکہ متفرق آیات ہیں۔ ایک کہانی چل رہی ہو تو اس کا خلاصہ نکال لیں، یہ آیات ہیں متفرق مضامین پر مشتمل۔ گونج ختم کریں ذرا۔ یہ متفرق مقامات سے مطلب مضامین بدلتے رہتے ہیں تو خلاصہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایک آیت پر آپ کلام کریں تو ایک وسیع مضمون لیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب صورتوں یا آیات کی 2 طرح کی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب جمعی ہے، یعنی قرآن مختلف مواقع پر مختلف مصلحتوں کے ساتھ مختلف ضرورتوں کے تحت جو ہماری تھیں نازل ہوتا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت کی فلاں آیت کے آگے لکھ دو۔ اچھا، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کبھی کوئی ہوتا تھا کبھی کوئی ہوتا تھا سرکار کے ساتھ، تو وہ پتوں پر اس پہ کھالوں کے اوپر پتھروں پر اور ہڈیوں پر اونٹ کی وہ لکھ لیا کرتے تھے، یہ سب ان کے پاس مجتمع تھا۔ تو یہ ترتیب نزولی علیحدہ تھی۔ پھر جب قرآن پاک جمع ہوا تو وہ ترتیب دوسری تھی جو نبی کریم نے بتائی تھی اللہ کے حکم سے ہی کہ فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھنا، وہ ترتیب جمعی کہلاتی ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک کسی ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے سے ایک مضمون بنا کر دے دیا گیا ہو جیسے ہمارے سلیبس ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک موضوع پر کافی ساری چیزیں ایک جگہ مجتمع نظر آتی ہیں۔ قرآن تو نازل ہوتا رہا وقتاً فوقتاً۔ منافقین نے سرگوشیاں سرکار کے خلاف کی، ان کے خلاف آیات آ گئیں۔ آواز ہلکی کریں اس کی تھوڑی سی۔ تو آیات نازل ہو گئی ان کے خلاف۔ اس کے بعد کوئی جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرما دیا، آخرت کا تذکرہ آیا۔ تو یوں مطلب ہے کہ مختلف آیات جمع ہوئیں تو اب ان کا خلاصہ نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جہنم کی آیات ایک جگہ آ جاتی، جنت کی ایک جگہ آ جاتی، آخرت کے بارے میں ایک جگہ آ جاتی، پچھلی قوموں کے واقعات ایک ہی جگہ مجتمع ہوتے، انبیاء علیہم السلام کے قصص کسی ایک سپارے میں جمع ہو جاتے تو ترتیب سے سب چیزیں مل جاتی۔ دیکھیں اس کی بڑی معقول سی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایک موضوع پڑھتا ہے نا کوئی، تو اس سے متعلق ایک چیز پڑھے گا، 2 چیز، اگر 10 اور لکھی ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں بور ہو جائے گا کہ بس آگے والی چیزیں بھی اسی کی طرح کی ہوں گی، وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ مثلا آپ کو کوئی جنت کے بارے میں 50 صفحوں کی کتاب دے دے تو آپ 10-12 صفحے پڑھ کے کہیں گے آگے بس برکات ہی لکھی ہوں گی، طبیعت سیر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک انسان مضمون پڑھتا ہے، اگلی آیت میں دوسرا مضمون، اس سے اگلی آیت میں تیسرا مضمون، تو طبیعت کے اندر دلچسپی قائم رہتی ہے۔ پھر اگر ایک جگہ ایک جیسے مضمون ہوتے تو جیسے اب جہنم کے عذابات پڑھ لیے، اب کوئی ترتیب سے پڑھنا چاہتا ہے، اب آگے تو آئیں گے ہی نہیں، پھر آگے وہ قرآن کو کتنے عرصے میں ختم کرتا کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ جہنم کی جو ڈرا دینے والی آیات تھیں وہ دوبارہ نہ آتی، پچھلی قوموں کے واقعات نہ آتے۔ تو فرض کر لیں اگر کوئی ترتیب سے آرام سے قرآن پڑھتا اور 1 سال میں ختم کرتا
تو 1 سال تک اس کے سامنے نہ جہنم کی وعیدیں آتی، نہ کوئی پچھلی قوموں کے عبرتناک واقعات آتے۔ اب کیا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ جہنم کے بارے میں دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، پھر ایک رحمت کے بارے میں آ گئی، پھر مومنوں کے کمال کے بارے میں، پھر کفار کے مذمت کے بارے میں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت مختلف آیات سے مختلف مقامات پر اثر قبول کرتی چلی جاتی ہے، اور اس کی برکت پھر یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس بھی قرآن کے حصے کو اٹھا کے پڑھ لے وہ غفلت کے ساتھ پڑھ لے، کوئی اثر ہی نہ ہو، مختلف اثرات تسلسل سے چلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ ذکر کیا ہے، ایسے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، اور اس نے جب مہلت طلب کی ہے، وہ واقعہ کئی سپاروں کے اندر کئی جگہوں پر ہے کہ فرض کرنے اگر آپ شروع سے چلتے ہیں آپ کو مل جائے گا، آپ درمیان سے قرآن کھولتے ہیں شروع کرتے ہیں پھر مل جائے گا، آخر سے چلتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ تو یہ ایک خاص طور پہ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ یوں نہ سوچیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، پھر یہ ایسی آیات مختلف مضامین کی الگ الگ کیوں ہیں، ایک جگہ کیوں نہیں کر دی گئیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اسی میں حکمت زیادہ ہے۔ میں نے پہلا حصہ سورہ بقرہ کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی کے بارے میں تھوڑا سا درس کرتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ خلاصے میں آپ کو ہو چکا ہوگا لیکن میں برکت کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ ان کے معنی وغیرہ نہیں ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کے رسول بھی جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کلام فرمائے اور حبیب کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے؟ یہ حکمت کے خلاف ہوگی۔ اگر میں آپ سے ایسی گفتگو کروں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یا تو میں بے وقوف ہوں، اور یا پھر میں اپنے علم میں جھاڑنا چاہتا ہوں کہ ایسے الفاظ میں گفتگو کروں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ معاذ اللہ حکمت سے خالی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے حبیب پر ایسا کوئی اثر قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار نے اس میں شک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو نبی کریم بنا کر لے آئیں، یہ تو شعر ہے، بعض نے کہا شعر ہے خالی۔ تو پھر اب اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، اور انہوں نے شک کیا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ اس طرح ہے کہ جو عقل سلیم رکھتا ہو، جو سمجھدار ہو، جس کا قلب اور ذہن جہالت سے پاک و صاف ہو، جو اسلام کے بغض و عناد میں مبتلا نہ ہو، جب وہ دیانتداری کے ساتھ قرآن عظیم کو دیکھے گا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلے گا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جیسی اس میں غیبی خبریں دی گئی ہیں ویسی غیبی خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ مستقبل کے بارے میں کتنی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، یہ چینل پہ بٹھا لیتے ہیں، بتا رہے ہیں جی پاکستان جیتے گا، انڈیا جیتے گا، جو بولیں گے اس کے خلاف ہی ہوتا ہے اکثر، پھر ان کو ہٹا دیتے ہیں، بولتے ہیں ان کو ہٹاؤ دوسرے کو بٹھاؤ۔ انہی پہ جوئے لگتے ہیں، سٹے لگتے ہیں، اربوں روپے کے سٹے، اگر 1-2 کی پریڈکشن صحیح ہو جاتی ہے نا تو وہ سب کہتے ہیں یار اس نے پہلے ہی بتایا تھا فلاں جیتے گا فلاں جیتے گا، اب کروڑوں روپے کے سٹے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ سٹے میں اپنی ساری دولت لگاتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اچھی طرح گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اگرچہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن وہ گالیاں دیتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈبوا دیا کم بختوں نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لیکن قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جو اللہ نے فرمایا بالکل ویسے ہی ہوا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جس کے یا یوں کہہ لیں کہ 3 افراد ایسے بٹھا دیں جو بالکل بغض و عناد سے خالی ہوں اور دیانتدارانہ فیصلہ کرنے والے ہوں، اور ان کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے اور بتایا جائے بتاؤ یہ کسی بندے کا کلام ہو سکتا ہے، وہ کہے گا نہیں۔ ہم لوگ رات دن الحمدللہ عربک پڑھتے پڑھاتے ہیں، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، حتیٰ کہ حدیث بھی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن جیسا قرآن کے اندر سلاست اور روانی اور آسانی ہے حدیثوں میں بھی نہیں، کیونکہ حدیث میرے نبی کا کلام ہے، اپنا کلام، اور قرآن اللہ کا کلام۔
اور اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے آسانی سے، اگر حدیث ایک طرف رکھ لیں اور قرآن ایک طرف رکھ لیں، آپ واضح فرق پائیں گے۔ اگر قرآن میرے نبی کا کلام ہوتا تو پھر جیسے حدیث میں کلام کیا تھا ویسے ہی قرآن میں بھی کلام ہوتا، لیکن زمین آسمان کا فرق۔ نبی کریم 40 سال تک کفار کے درمیان ابتدائی 40 سال رہے، اعلان نبوت نہیں فرمایا، ان سے کلام کرتے ہی تھے نا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اس کلام کو پڑھا، اگر وہ سرکار کا ہی کلام ہوتا تو ویسے ہی ہوتا جیسے 40 سال سے کرتے آ رہے تھے، پھر تعجب کیا ہوتا؟ لیکن ان کا تعجب کرنا، ان کا متحیر ہو جانا، اور باوجود بار بار چیلنج پیش کرنے کے ان کی طرف سے مقابلے میں ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکنا ثابت کرتا ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے فیوچر کی خبروں میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ یقیناً پوری ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ مناظرہ ہو تو سب سے پہلے اسے اس چیز پر لے کر آئیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس پر ہونا چاہیے، وہ کہ کوئی بھی موضوع لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، فوت ہو گئے تھے، شہید کیے گئے تھے، فلاں، بعد میں پہلے اس پر بات کروں، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ انگریز بھی اس بات کو جانتا ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ گہرائی کے ساتھ گئے ہیں ہمارے دین اسلام میں، اس لیے نہیں کہ وہ دین کو سیکھیں، اس لیے کہ اس کے نقص نکال کر وہ اسلام کے خلاف استعمال کریں، لیکن جتنا قرآن پاک پر غور و غوص کیا ہے وہ ناکامی کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انگریز جو ہر چیز کی نقل، حتیٰ کہ چائنا کو دیکھ لیں، ہر چیز کی نقل پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، قرآن کی نقل تو بنا کر لائے، قیامت تک نہیں بنا سکتا۔ یہ بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب حفاظت کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا سے قرآن کو کبھی نہیں مٹایا جا سکتا، کوئی ایسی طاقت پیدا ہی نہیں ہوگی کہ وہ پوری دنیا پہ قابض ہو کر کہ سارے قرآن جمع کرو، آگ لگا دو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہر کتاب کو ختم کیا جا سکتا ہے، قرآن کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے۔ دوسرا، اس کی حفاظت کا اہتمام حفاظ کے سینوں میں اس کو جمع کر دینا ہے۔ ہمارے 6-6 7 سال کے بچے، ناصر صاحب ہمارے ماشاءاللہ استاد رہے ہیں اور حفظ کروایا ہے انہوں نے، یہ جانتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، یعنی خاص طور پہ جانتے ہیں، ویسے تو آپ سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کے سینوں میں پورا قرآن جمع ہو جاتا ہے۔ ہماری مدر لینگویج تو نہیں ہے نا، ایک اجنبی زبان ہے ہمارے لیے، اور اتنی ضخیم کتاب، اسی بچے کو آپ اردو کا یا انگلش کا ایک 16 صفحے کا رسالہ دے دیں کہ بیٹا اس کو لفظ بلفظ یاد کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتا وہ، اور پورا قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، سینوں میں اتنا جمع کر دیا کہ فرض کر لیں اگر کوئی کسی پرنٹنگ پریس میں کسی آیت پہ زبر زیر پیش غلط لگا دے اور اسے لوگوں میں عام کر دے کہ فری میں لے جاؤ، جیسے ہی کوئی پڑھے گا، ایک تو ناظرہ پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ہماری اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ فوراً کہیں گے یار یہاں لگتا ہے کچھ غلطی ہوئی ہے، پہلے تو کچھ اور پڑھا تھا، اور حافظ تو فوراً پکڑ لے گا، وہ غلطی کبھی بھی ہمارے درمیان قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اور ہم چیلنج کرتے ہیں، یہ برملا چیلنج ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے جتنے بھی معظم دینی کہلاتے ہیں، اکابر کہلاتے ہیں، ان میں ایک بھی کوئی ایسا بتا دو جو اپنی مذہبی کتاب کا حافظ ہو، ایک بھی لے آؤ، نہیں ملے گا۔ اور ہماری اس کتاب کے حافظ ایک نہیں لاکھوں ملیں گے، اور کسی ایک علاقے میں نہیں، کسی ایک خاندان میں نہیں، پوری دنیا میں ملیں گے۔ ثابت ہوا یہ اللہ کا ہی کلام ہے، ورنہ عام آدمی کا کلام ہوتا اس میں اتنی برکت نہ ہوتی۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بس اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، وہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا اس میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، تو شرک ختم۔ اس نے فرمایا کہ یہ محمد ہمارے نبی اور رسول ہیں، قرآن جا بجا گواہی دے رہا ہے، تو پھر نبی کریم پر ایمان لے کر آؤ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن پہ ایمان لاؤ۔ پھر اس میں جتنے عقیدے ہیں وہ سب ماننے پڑیں گے، جتنے عقائد باطلہ کا بیان ہے ان تمام عقائد کو، مذاہب کو باطل ماننا پڑے گا۔ جب مانیں گے اور اس پہ چلے گا کوئی شخص تو پھر وہ مسلمان ہوگا اور اسلام میں داخل ہو جائے گا۔
اس کو بنیاد بنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ تو کیا یہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتی؟ کیا یہ غیر متقی کو ہدایت نہیں دے گی؟ بالکل دیتی ہے۔ ھدی للناس ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، اور ناس میں تو سبھی آ جاتے ہیں نا، کافر، مسلمان، نیک، بد، عالم، غیر عالم، یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب۔ لیکن یہاں خاص شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کما حقہ قرآن پاک سے فیض حاصل کرنے کی سعادت اسی کو ملے گی جو صاحب تقویٰ ہوگا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جو پہلے اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہوگا، وہی قرآن سے فیض حاصل کرتا ہے۔ ورنہ ہزارہا آیات ہم پڑھتے ہیں، ہزارہا آیات سنتے ہیں، ہمارے دل پہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک پوسٹ آ جائے، 10 آدمیوں کو فارورڈ کرو، 7 دن کے اندر اندر تمہیں خوشی ملے گی، نہیں کرو گے تو ان لکی ہو جاؤ گے، کہاں جائیں گے فوراً، مفتی صاحب یہ پوسٹ آئی ہے، بڑا دل میں خوف سا پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا، کبھی جہنم کی آیت سے تو اتنا خوف پیدا نہیں ہوا تمہارے دل میں؟ حدیثیں سن کے تو کبھی خوف پیدا نہیں ہوا؟ اتنے بڑے علماء نے اتنے لمبے لمبے 1.5 2 گھنٹے کے بیانات کیے، کبھی خوف پیدا نہیں ہوا؟ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، بلکہ کہتے ہیں آج تو دیر کر دی، ختم کریں، وہ بریانی کے دیگ سے اگر ڈھکن ہٹ جائے نا، خوشبو پھیل جائے تو پھر اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ خامخواہ اتنا لمبا بیان کر رہے ہیں، جلدی سے کریں، تبرک کھائیں، اور ڈٹ کے کھایا پیا، ڈکارے لے لے کے دوسرے کی بوٹیاں بھی نظریں چرا چرا کے پیٹ میں ڈالی اور نکل لیے جی۔ قرآن سے کما حقہ فیض مل ہی نہیں رہا۔ تو اس سے کما حقہ، یعنی جیسا حق ہے اس سے فیض حاصل کرنے کا، وہ فیض اسی کو ملے گا جو صاحب تقویٰ ہوگا، کیونکہ وہی ایسا ہوگا کہ جب جہنم کی آیات پڑھے گا تو دل پتے کی طرح کانپے گا، خوف زدہ ہوگا۔ تنہائی میں اندر سے دروازہ بند کر کے غلط ویب سائٹس کا وزٹ کرنے والا اگر تقویٰ رکھتا ہوتا، چلیں شیطان نے تھوڑا سا بہکایا، اس طرف چلا گیا، فوراً واپس آئے گا، یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو بہت غلط کر رہا ہوں، قرآن اس کو جگائے گا۔ کوئی غافل ہوگا، پچھلی قوموں کے واقعات سنے گا تو اس کا دل کانپ جائے گا کہ اگر میں نبی کریم کا امتی نہ ہوتا تو میرا انجام تو اس سے برا ہوتا، کیونکہ ان کے تو 1 2 3 3 گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو مٹا دیا۔ ہماری قوم میں تو سارے گناہ اس سے کہیں زیادہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور دلیری کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ہم پہ تو پہلے عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے حبیب، یہ اللہ کی شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ کی شان نہیں۔ تو یہ پھر آیات اثر کرتی ہیں اور وہ تقوی پر قائم رہتا، اور تقوی، صاحب تقوی حقیقتاً فیض حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی صاحب تقوی بنیں تاکہ قرآن کا صحیح فیض حاصل کریں۔ پھر یہاں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ گویا کہ قرآن ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ذرا سب جاگے تو ہوئے ہیں نا سارے کے سارے؟ کوئی اچھا تھک گئے ہیں تو ختم کر دوں؟ ہوشیار بھی ہیں؟ اچھا مجھے تھوڑے سوالات کے جوابات دیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں کہوں چی 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 چون چون، اور میں پوچھوں آپ نے ہدایت حاصل کر لی، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ بولیں گے پہلے سمجھ میں آئے گا تو ہدایت حاصل کر کے مجھ صاحب یہ کیا بات بولی آپ نے؟ اچھا اگر میں آپ کو اسی لینگویج میں بولوں جو آپ کی مدر لینگویج ہے، مثلا چلے میں ایک مثال سے سنا، باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سگریٹ مت پیو، بری چیز ہے، اسی میں لینگویج میں بولا نا جو بیٹا سمجھتا ہے، اور بیٹے نے سنا اور چھٹا لگایا، بتائیے اس کو ہدایت حاصل ہوئی؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے صرف سنا اور عمل نہیں کیا تو ہدایت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ایک دفعہ باپ نے کہا کہ بیٹا تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا سگریٹ چھوڑ دے، بری چیز۔ اس نے کہا ابا جان آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابا بھی چھوڑ دیا دھواں، بتائیے یہ ہدایت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اگر ہدایت کی بات سن کر یہ کہیں، اقرار کریں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے خلاف عمل کرے تب بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک دفعہ باپ نے سمجھایا بیٹا سگریٹ چھوڑ دو، صحت خراب ہوگی، اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے توڑی پھینک دی۔
جیسی باپ چلا پھر نہیں نکال کے شروع ہو گیا۔ بتائیں ہدایت ملی اس کو؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقتی طور پر کسی چیز کو اختیار کر لینا اور پھر تھوڑی دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دینا، وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، اور یہ ہدایت کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر ایک دفعہ کوئی ایسا لمحہ تھا کہ باپ نے سمجھایا تو بیٹے نے سگریٹ کو پھینک دیا اور آئندہ پوری زندگی ہاتھ نہ لگایا۔ بتائیے ہدایت ملی؟ اس نے ہدایت حاصل کی۔ کیا مطلب ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب تک چیز سمجھ میں نہ آئے، جب تک ہم اسے غور سے نہ سنیں، جب تک اس کے حق ہونے کا اقرار نہ کریں، جب تک اقرار کے بعد اسے نہ اپنائیں، اور جب تک اپنا کے اس پہ استقامت حاصل نہ کریں، ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اب آ جائیے قرآن کی طرف۔ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ کسی مذہب والے کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے، اور نہ اب ہوگی، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ منقطع ہے۔ ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں عربک سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے بڑے بوڑھے بھی گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک عظیم مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ دادی جان کہتی ہے کہ بیٹا اس دفعہ میں نے 2 قرآن ختم کیے ہیں، دادا جان کہتے ہیں میں نے 3 قرآن ختم کیے ہیں، لیکن ان دادا جان سے پوچھ لیں کہ ذرا اس آیت کا مطلب تو بتائیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بیٹا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم کون سا پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک۔ قرآن ثواب بھی دیتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جب آپ کو عربک سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اتنی عظیم کتاب ساری زندگی گھر میں موجود ہو اور انسان ہدایت حاصل نہ کرے، کتنا بڑا المیہ ہے، اندازہ کریں۔ حتیٰ کہ جو امام صاحب عربک میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں آمین آمین۔ اب ہمارا بچہ پوچھے ابا جان یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بیٹا خاموش رہے، بول آمین، تیرے ابا کو نہیں پتہ تجھے کیا پتہ چلے گا؟ اچھا بچہ پوچھے ابا جان یہ آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب کیا ہوتا؟ ابے مجھے نہیں پتہ، تیرے باپ نے نہیں بتایا، تیرے دادا نے مجھے نہیں بتایا، تجھے کیا بتاؤں گا؟ خاموش ہو، میرے ابا کو نہیں پتا تھا۔ یہ المیہ ہے ہم لوگوں کا کہ مولوی صاحب دعائیں مانگ رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا، آمین آمین، اچھا آمین کیا یہ بھی نہیں پتا، آمین آمین۔ اس سے بڑی غافل قوم کیا ہوگی آپ بتائیں؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ۔ اب ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے، ایک آدمی کا یہ خط لے جا، جیسا لکھا نہ سنا دیو۔ اب آپ نے بادشاہ کے پاس پہنچے، سنا رہے چکڑاچی بادشاہ کہہ رہے کیا بول رہا؟ جی مجھے تو کچھ نہیں پتا، اس نے لکھ کر دیا ہے، میں نص پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ یار عجیب آدمی تو بادشاہ کے پاس پہنچے، اب درخواست پیش کریں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ درخواست میں کیا لکھا ہو۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارا۔ تو یہ سمجھیے اس بات کو کہ قرآن پاک عربک سے صرف آپ پڑھیں گے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا اور تفسیر سے پڑھنا ہوگا۔ صرف ترجمے سے بھی کبھی قرآن مت پڑھیے گا، ہدایت کے بجائے اکثر گمراہی ملے گی۔ آپ حیران ہوں گے وہ کیسے؟ کیونکہ ہر ترجمہ قرآن تفسیری نہیں ہوتا۔ ایک ہے قرآن کا ظاہر، ایک ہے قرآن کا باطن۔ ظاہر تو وہ جو آپ کو ترجمہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور باطن وہ جو مقصود الہی ہے۔ آپ اور میں تو اردو بولنے والے ہیں، صحابہ کرام تو عربی اللسان تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ حبیب کے بارے میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ چیز جو صحابہ کرام نہیں سمجھ پا رہے، وہ عربی اللسان ہو کر نبی کی صحبت یافتہ ہو کر نہ سمجھ پائیں اور نبی سکھائیں۔ اور ہمارے آج کے نوجوان قرآن ہاتھ میں لے کر بھائی اور سمجھاتے ہیں نا بعض لوگ، مولویوں سے قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، خود ترجمہ پڑھو۔ اچھا ترجمہ تو مولویوں نے بھی پڑھا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ پڑھ کے گمراہ کیسے ہو گئے، اور جس نوجوان کو آپ کہہ رہے ہو ترجمہ پڑھو اور خود قرآن سمجھو، وہ کیسے ہدایت تک پہنچ جائے گا؟ سمجھنے والے نہیں سمجھتے، بالکل اچھا ہاں یار بات بالکل ٹھیک ہے، مولویوں سے نہ سمجھو، خود آپ خود کودیں گے کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا آپ کی 2 کروڑ کی گاڑی ہو، انجن خراب ہو جائے، کوئی ایک بک لا دے، گائیڈ بک، یہ انجن کے بارے میں پوری، اسے پڑھتا جا، کھول اور خود ہی صحیح کر لے۔ کریں گے کبھی ہمت آپ؟ بولیے، حالانکہ سب لکھا ہوگا، نہ بابا نہ یار، کوئی غلط سلط ہو گیا گاڑی خراب ہو جائے گی۔ لیکن دین ایک ایسا ہے، اس میں خود گھس جاؤ، مفتی گوگل پر بیٹھ جاؤ اور ریسرچ شروع کر دو۔
ایک خاتون نے مجھے کال کی، مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی۔ ویسے تو میں نے انٹرنیٹ پر سورہ طلاق پڑھ لی ہے، اچھی طرح میں نے ریسرچ کر لی ہے، لیکن میں نے چاہا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ میں نے کہا بہن یہ طالب علم کے پاس اتنے ماشاءاللہ آپ عظیم مقام پر فائز کہ آپ نے اتنی بڑی ریسرچر ہے، قرآن پہ ریسرچ کر لی، اب طالب علم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہیں سے فیض حاصل کر۔ نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا، میں نے پڑھا تو ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ یہ ہوتی ہے وہ بات، کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں، انٹرنیٹ سے پڑھ لیں، کوئی بھی دینی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، جب تک آپ کسی مستند عالم دین سے تصدیق نہیں کروا لیں گے آپ کا دل غیر مطمئن رہے گا کہ میں نے صحیح سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا۔ اس لیے قرآن کو ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر سے سمجھیں، صرف قرآن کو ترجمے سے ہرگز نہ سمجھیں، کچھ اور غلط مفہوم نکال لیں گے اور تباہ ہوں گے۔ اس کے بعد غور سے اس کو سنیں، اس کے بعد اس کے حق ہونے کا اقرار کریں، اس کے بعد ہوتا ہے احتساب۔ ہر آیت قرآن کی ہم سے ایک تقاضا کرتی ہے، عذاب کی آیت تقاضا کرتی ہے اپنا احتساب کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں مجرمین کو ڈالے گا، تمہارا شمار مجرمین میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالو، اپنے 24 گھنٹے جو پریویس گزرے ہیں ان پر نگاہ ڈالو، تم نے کیا کیا کارنامے کیے تھے، تنہائی میں کیا کیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیے، دوستوں کے ساتھ کیا کیا، آفس میں بیٹھ کے کیا کیا، اور دکان پہ کتنے جھوٹ بول کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوا کے تم نے نفع کمائے ہیں، کتنی کام چوریاں کی ہیں، کتنی حاضریاں غلط لگائیں، کتنے تم نے ٹائمنگ بڑھا کر پیش کی حالانکہ تم 2-3 گھنٹے اپنے کام کاج سے بھاگے ہوئے تھے، کتنا ملاوٹ والا مال تم نے بیچا، اگر تم بیچو گے تو جہنم میں جاؤ گے، احتساب کرو اپنا۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں جہنم کی آیت آ رہی ہیں اور ہاں پانی ملا، ارے یہ آیت تو تقاضا کر رہی ہے رو، یہ آیت تو تقاضا کر رہی ہے اپنا احتساب کرو، اب سمجھ میں آئے گا تو احتساب کریں گے نا، ہم تو ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے یہ اسی طرح پچھلی قوموں کے جو عذابات پر مشتمل آیات ہیں، ان کے ذکر پر مشتمل، وہ ڈرا دیتی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا، وہ بے نیاز ہے، وہ ذات بے نیاز۔ ہر قوم چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور کرتی ہے، کھانا کھلا دیا، صلہ رحمی کر دی، بہت سی جگہ سچ بول دیا، لیکن ان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مقبول نہیں ہوتے کہ اصل چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل نیک بنتا ہے، ورنہ ظاہری طور پر نیک ہے، اس کے حق میں نیکی نہیں ہوگی، لکھی نہیں جائے گی۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، وہ تباہ ہوئے، اللہ تعالی ہمیں برکت اور ثواب سے نواز رہا ہے اور درگزر فرما رہا ہے، عفو درگزر کر رہا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، تو وہ عذابات کی آیات ہمیں جھنجھوڑیں گی، جنت کی آیات پڑھیں گے تو ترغیب ملے گی، اسی طریقے سے ہدایت کی آیات ہیں تو اس سے انسان ہدایت حاصل کرے گا، جرم کا ذکر ہے تو انسان احتساب کرے گا، یہ گناہ میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اب اس آیت کا مفہوم اگر پڑھ کر آپ اور میں اپنا احتساب کرتے کہ ہم لوگ جہاں دو مل کر بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت، نہ اس سے عالم محفوظ ہے، جہاں ملیں گے صاحب علم ہوں گے، بڑے بڑے نام ہیں، اور غیبتیں، جہاں دو نعت خوان مل کے بیٹھیں گے غیبتیں، جہاں عوام بیٹھے گی غیبتیں، عورتیں تو ویسی بدنام ہیں جی، بڑی چغلیاں کرتی ہیں، بڑی غیبتیں، یہ جو عورت نما مرد ہے وہ کم ہے؟ مرد بھی کم نہیں ہے، جہاں 4 مل کے بیٹھیں گے 5ویں کی غیبت لازم۔ ہم سمجھتے ہیں شاید سیاست دانوں کی غیبت کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ارے جی بڑے کرپٹ ہیں، ذرا اپنے بارے میں بھی آئینے میں دیکھ لیں، شاید ایک کرپٹ نظر آ جائے۔ پیپسی کی گاڑی جا رہی ہو تو ایک بوتل نکالنے کا موقع ملے تو ہماری عوام اس کو بھی نہ چھوڑے، وہ تو اربوں روپے کا ڈاکہ مارا، کسی نے سیاست دان نے مارا یا نہیں مارا وہ الگ بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اب ہم تو دیکھیں اگر زمین پہ پڑے ہوئے 10 روپے کا نوٹ بھی مل جائے اسی کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اٹھانا حرام ہے، اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے، وہ مالک کا اس کو پہنچانا ہے، مسئلے آتے ہوں گے تو کریں گے نا، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کرکٹ کی ٹیم ہار جائے ان کی غیبتیں منہ بھر بھر کے کریں گے، ارے بھائی تمہیں اس سے کیا ہے یار، کوئی کر رہا ہے ہارا جیتا ٹھیک ہے، صدمہ ہونا ایک ملک کے حوالے سے صدمہ ہونا، افسوس ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن غیبت آپ کے لیے جائز کہاں سے ہو گئی؟ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں غیبت کر کے ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر رہے ہو، میچ ہار گئے، نام اعمال میں ترقی ہو رہی ہے ان کی، اور آپ ہار گئے میچ، آپ کا ملک ہارا اور نام اعمال بھی خالی کر رہے ہیں خواہ۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ مل کر غیبتیں، ہاں دیکھو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں خاندان کے اندر بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں باہر نکلتے ہی نہیں، وہ عورتوں کے درمیان رہتے ہیں تو ان کی نیچر بھی عورتوں والی بن جاتی ہے، جہاں مل کے بیٹھیں گے وہاں تیسرے رشتہ دار کی برائی، ہاں بھابھی یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، یار خدا کے خوف کرو، مرد بنو،
باہر نکلو، مردوں کے ساتھ بیٹھو، اور باہر نکلنے کی توفیق نہیں تو کم از کم عورت تو نہ بنو۔ یہ بالکل ایسے جیسے دادی اور نانی اور پھوپھیاں اور خالائیں اور چاچیاں مل کر بیٹھ کر کرتی ہیں نا تیسری چوتھی کی غیبتیں، ایسے ہی وہ عورت نما مرد بیٹھ کر، یار خدا کے خوف کو۔ تو یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ بھائی یہ ہے احتساب۔ تو پہلے غور سے پڑھیں ترجمہ تفسیر، پھر اس کا اقرار کریں، اس کو سمجھیں، اپنا احتساب، اور پھر عمل میں تبدیلی۔ ابھی آپ نے اقرار کیا، اگر نوجوان تھوڑی دیر کے لیے سگریٹ چھوڑے پھر پینا شروع کرے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ استقامت اصل چیز ہے، استقامت، دین پر مستقیم ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے حبیب اب ان سے فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو ان آیات پر عمل اور پھر اس پر استقامت، یہ کافر کرے گا؟ یہ کافروں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کس سے خطاب ہے؟ مومنین سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ویسے اس کا شان نزول ایک کافروں کے لیے بھی ہے کہ کافروں سے سرکار نے خطاب فرمایا، لیکن اگر آج کل کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تو مسلمان سے ہے کہ بھی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو نا، رسول کا حکم مانو۔ اور نبی کریم کے اسوہ حسنہ کو کافر اختیار کرے گا؟ مسلمان کرے گا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور پتھر ہیں۔ کس سے خطاب ہے؟ بولیے، مومنین سے، کافر سے تو نہیں ہے نا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ کس سے خطاب ہے؟ ہم سے ہے۔ اب یہ ہے، بس اس میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، یہ ہے وقت احتساب۔ ان 5 آیات کو اس سامنے رکھ کر ہم اپنا احتساب کر لیں کہ کیا ہم اللہ اس کے رسول کی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو پڑھ کر اس کی ہدایت حاصل کر کے اس پہ استقامت حاصل کرنے کا آج تک کوئی ذہن بنایا ہے؟ تو اللہ فرمائے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے اپنے دروازوں کو اسلام کے لیے بند کر رکھا ہے، وہ اتنے ہی کھولتے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ اسلام تھوڑا سا آتا ہے فوراً اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعض اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا زیادہ دین میں ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور بچہ پوچھے ابا دنیا کے بارے میں؟ ارے بیٹا اس میں تو ناک بند کے غرقوں کے دھوتا لگاؤ دریائے دنیا میں، تو اپنے باپ کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ رات دن دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اپنے دادا دادی نانا چاچے پھوپھا سب کو دیکھو، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بچہ پوچھا ابا تو کیا چاند توڑ کر لے آئے یہ لوگ دنیا کے بارے میں؟ نہیں بیٹا ملا تو اتنا ہی ہے جتنا قسمت میں لکھا تھا۔ ارے خدا کا خوف کرو، بچوں کو دین سے روک کر کون سی دنیا تم نے حاصل کر لی ذرا یہ تو بتاؤ۔ کیا قرآن سے ہدایت حاصل کی؟ یعنی ہدایت ہی حاصل نہیں کی، استقامت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بعض تو بغضاً دین کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور بعض جہالت میں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ اگر میری بہن بعد میں مجھے سنے یا جو ورلڈ میں پورے سن رہے ہیں، عورتوں کو حیض و نفاس تک کے مسائل اپنے نہیں پتہ، حالانکہ تو عورتوں کے پرائیویٹ مسئلہ ہے نا یہ، مرد کو تو حیض نہیں آتا کہ ہم خاص مسئلے سیکھیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے بیسک مجھ سے کویشچن کرتی میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ انہوں نے سیکھا کیا ہے۔ اچھا سیکھتی کس سے ہیں؟ استانی کون ہے یہاں؟ استاد، امی، دادی، پھپھی، خالہ، بڑی باجی، پھپھو، جنہیں خود کچھ نہیں آتا، ان سے سیکھیں گی مسئلے۔ یہ تک نہیں پتا کہ جی حیض کے کتنے کم سے کم دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوتے ہیں، 2 حیضوں کے درمیان کتنے ایام لازم پاکی کے ہیں، اگر بیچ میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو وہ بیماری کا خون جس کو استحاضہ کہتے ہیں وہ ہے، وہ حیض نہیں ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے، پریشان بیٹھی ہیں۔ تو پھر ایک سے ایک بڑی مجتہدہ رابعہ بصری اس دور کے، خود ہی نتیجے نکالنے، میں نے روزہ چھوڑ دیا مفتی صاحب، میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ ہو گیا تھا، صحیح کیا میں نے؟ ارے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے کہ کیا کروں، نہ کہ کرنے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔
ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کویشچن کیا صاحب میں نماز میں غلطی کر بیٹھا، مجھے بتا دیں اس کا کیا حل ہوگا. بھائی یہ حل ہوگا. یہ تو اس نے ضرورت محسوس کی تو مجھے کال کر لی. میری تو 30 سالہ زندگی گزر گئی ہے اسی فیلڈ کے اندر. اللہ کا بڑا شکر ہے، اس پر شکر ہے کہ 30 سال کی زندگی گزر گئی. اتنے کیسز آتے ہیں کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کس چیز کا علم سیکھنا چاہیے اور کس کا نہیں، معلوم ہی نہیں. کتنے آپ میں یہاں کاروباری حضرات بیٹھے ہوں گے، دکان چلاتے ہوں گے، آپ نے کتنوں نے بزنس کے مسائل سیکھے ہیں. اور اگر قدیم آپ نے کتاب کوئی پڑھی بھی ہے تو کیا آپ نے جاننے کی زحمت گوارا کی کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب اس مسئلے میں کتنی چینجنگ آ چکی ہوگی. کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے جی 20 بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں. ایک صاحب کو درس کی دعوت دی، درس قرآن میں، وہ صاحب کہاں ٹائم ملتا ہے، 20 بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. اس طرح کے مقولے کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. تو میں نے دائرہ ادب میں رہ کے کویشچن کیا کہ حضور حلال کسے کہتے ہیں، ذرا یہ تو بتا دیجیے. سوچتے رہے کہ آپ بتائیں. میں نے کہا حلال تو آپ کما رہے ہیں، میں بتاؤں؟ بتائیے حلال حرام کسے کہتے ہیں. آپ جا کے اپنے آپ سے سوال کر لیجیے گا کہ حلال تعریف نکال کے لائیے گا، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے بتا سکتے ہیں. حلال کا پتہ نہیں ہے لیکن حلال کما رہے ہیں، حرام کا معلوم نہیں ہے لیکن اس سے بچ رہے ہیں. ایک آدمی کہے جی میں پکشو سے بچتا رہتا ہوں، پوری زندگی بچاؤں الحمدللہ. اور آپ کے پکشو کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں. حیرت کی بات ہے کہ نہیں. اور ایک بولے ہمارے گھر میں صرف پکشو پکتا ہے، مجھے کھاتے ہیں. اور آپ پوچھیں پکشو ہے کیا، یہ تو پتہ نہیں. اس سے بڑی اور کیا حیرت کی بات ہوگی کہ معلوم ہی نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ کما رہے ہیں جی حلال. یہ سیکھنے سے آتے ہیں مسائل. ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، تو جہالت میں ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں، گھر میں نہیں آنے دیتے. دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دو، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم لوگ تو رمضان میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں تھکن کا بہانہ کر کر کے تراویحیں چھوڑ رہی ہیں اور لمبے پاؤں پھیلا پھیلا کے سو رہی ہیں، لیکن کوئی خیال نہیں ہے گھر کے سرپرست کو کہ وہ ان کو کہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. اور رمضان جہاں گزرا نہیں، ایسی نحوستیں میں نے گھر کے اوپر دیکھی کہ رمضان میں تھوڑا بہت جو چاقو چپو جو ہو جاتے ہیں، اگلے ہی دن فجر سب کی قضا ہوتی. اب پڑے سو رہے ہیں لمبے ٹانگیں پھیلا کے. کئی تو ایسے ہوں گے جو کئی مہینے گزر گئے فجر کی نماز نہیں ملی ان لوگوں، پڑے ہوئے سو رہے ہیں لمبے پاؤں پھیلا کے سارے کے سارے. جب گھر کا سرپرست سو رہا ہوگا جس کو اللہ نے خاص مخاطب کیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو پھر وہ بچے کیا پڑھیں گے اور بیوی کیا پڑھے گی. اللہ تعالیٰ سرپرست بننے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اچھا اور کامل سرپرست، نکما سرپرست نہیں جو مجرم بچے پیدا کرے، جو اللہ کے نافرمان اولاد پیدا کرے، جو اللہ تعالیٰ کے مجرمین کی صفوں میں اضافہ کرنے والے بچے پیدا کرے. یہ باپ کی پکڑ ہوگی آخرت میں، یاد رکھیے گا. ماؤں کی پکڑ ہوگی جو بڑے سکون سے زندگی گزار رہے نا. مفتی صاحب الحمدللہ الحمدللہ بہت سب سے چل رہا ہے. اچھا کیا صحیح چل رہا ہے؟ الحمدللہ کاروبار سیٹ ہو گیا ہے، خوبصورت سی بیوی مل گئی ہے، 4 بچے پیدا ہو گئے ہیں اور بچوں کی تعلیم اچھی چل رہی ہے، یا بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادیاں ودیاں کر دیں، بالکل مطمئن ہے. اچھا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. روزہ رکھتے ہیں؟ کوتاہی ہو جاتی ہے. قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ نہیں. فرض علوم سیکھے ہوئے ہیں؟ نہیں. گالیاں بکتے ہیں؟ وہ تو بیچ میں درمیان میں آخر میں چلتا ہی ہے مفتی صاحب. اچھا فوش ویب سائٹس کا وزٹ، وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھتا ہوں، ایک میں تقویٰ ایک میں نہیں ہے. یار خدا کا خوف کرو. کس چیز سے مطمئن ہیں آپ؟ آپ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا. پھر تفصیل بیان فرمائی کہ مرد اپنے گھر پر نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. جتنے مجھے سرپرست سن رہے ہیں یاد رکھو، شادی کرنا صرف تسکین نفس کا کام نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ بچے پیدا کرو، اس لیے نہیں کہ اپنا خاندان اور نسلیں بڑھاؤ، اس لیے نہیں کہ اپنے خاندان میں وسعت پیدا کرو، اس لیے کہ ایک بھاری ذمہ داری اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے پیدا کرو، کامل بندے پیدا کرو، اللہ کے رسول کی امت میں اضافہ کرو اور ایسے بندوں کا اضافہ کرو کہ جب وہ میدان محشر میں آئیں تو تمہارے نبی کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ یہ ہے میرا امتی جو جنت میں جا رہا ہے. اور سرپرست کو خود ہوش نہیں ہے، وہ نبی کے احکام کو اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان نبی کریم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. اور باپ یہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا سب سے بہترین عملی نمونہ یہود کے پاس، عیسائیوں کے پاس، غیر مسلمین کے پاس، اپنے عمل سے ظاہر کرے. قول سے تو نہیں کہے گا، عمل سے. کیوں؟ کھانا غیر مسلموں کی طرح، پینا غیر مسلمین کی طرح، ہمارے لباس غیر مسلمین کی طرح، معذرت کے ساتھ ہمارے چہرے غیر مسلمین کی طرح. آپ کے نبی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھائیے بخاری مسلم کی روایات، سرکار نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کسی صورت مت بنو.
آپ کے نبی کا طرز عمل میں آپ کو بتاؤں کیا تھا؟ جب تک آپ مکے میں رہے کفار بیچ کی مانگ نکالتے تھے، میرے آقا نے مانگ نہیں نکالی، سیدھے بال بناتے تھے تاکہ کفار کی مخالفت ہو، ہمارا الگ تشخص ہو، ہم کیوں ان کی مشابہت اختیار کریں چاہے قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو۔ پھر جب سرکار مدینہ منورہ آئے تو یہود کو سیدھے بال بناتے دیکھا، میرے آقا نے درمیان کی مانگ نکالنا شروع فرما دی۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ بیت المقدس بھی سلیمان علیہ السلام نے مسجد قائم فرمائی تھی نا، ہماری پاکیزہ مسجد ہے، تقریباً 13 یا 16 یا 14 مہینے تک مختلف روایات سرکار اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن یہود کا وہ قبلہ تھا، سرکار مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دیکھتے رہے، یا رب کریم کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، کعبہ کو بنا دے، حالانکہ وہ مقدس ہے، لیکن یہود کے ساتھ تعلق تھا۔ یہود تانے دیتے تھے کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی نئی شریعت لے کر آئے ہیں، کعبہ تو ہمارا استعمال، قبلہ تو ہمارا استعمال کر رہا ہو، ارے تمہارا کہاں سے آیا؟ اللہ کا ہے، لیکن تانا زنی، حتیٰ کہ جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ ہے نبی کا طریقہ۔ اور ہم جب ہمارا چھوٹا سا بچہ انگریز کی چلتی پھرتی تصویر بنے، ارے کیسا لگ رہا ہے، آئے ہائے میرا بیٹا بالکل انگریز لگ رہا ہے، انگریز، خوش ہوتی ہیں مائیں، انگریز لگ رہا ہے، انگریز۔ کاش آپ کی زبان سے نکلتا کہ کہا یہ تو پورا عاشق رسول لگ رہا ہے، دور سے دیکھو کیسا نبی کریم کے عشق کی اور حسن کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ نو، انگریز اچھے ہیں۔ بچوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے، مہمان آئیں گے نا، بیٹا اس کو بولا، چھوٹے کو بولا، چھوٹے بولا بیٹا گالی دے کے بتا، گالی دے کے بتا، وہ توتلی زبان میں ماں بہن کی گالی دے گا گندی سی، وہ سارے ہنسیں گے، ایک اور دفعہ دے، ایک اور دفعہ دے، ایک اور ماں بہن کی گالی دے گا، دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کلیپنگ، شاباش بیٹا شاباش۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک روایت میں درمیان میں جو کچھ ہوگا اللہ اسے درگزر فرما دے گا۔ ہونا تو چاہیے بچوں کو کلمہ سکھائیں، یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں سکھائیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو ہم نبی کریم کو اسوہ حسنہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جگر گوشہ رسول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک حسین مجموعہ ہے۔ گویا کہ اگر ان عورتیں ان کی پیروی کریں تو سمجھ لیجئے گویا کہ نبی کریم کی پیروی کر رہی ہیں۔ سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ بہنیں ہیں پردے میں؟ میری بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں ذرا غور سے اس بات کو سنیں۔ حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، چپکے سے پیچھے سے نکل گئے، بی بی فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے بابا جان نے کویسچن کیا، مجھے بتائیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کسی غیر مرد کی نگاہ کبھی اس پر نہ پڑے۔ آپ گئے مسجد میں، سرکار نے دیکھا حضرت علی آئے ہوئے ہیں، سرکار جانتے تھے کہ کہاں گئے ہیں، کھڑا کیا، بولا علی بتاؤ، جواب دیا تو سرکار کی زبان اقدس سے نکلا علی ضرور فاطمہ نے تمہیں یہ جواب بتایا ہوگا۔ تربیت میرے نبی کی ہے۔ آج ہماری بہنیں شوہروں سے لڑتی ہیں، ان کے سینوں پہ چڑھ کر نہیں کروں گی پردہ، خبردار جو مجھے پردے کے لے کہا ملانی نہیں بنوں گی، جاؤ کوئی دوسری بیوی ڈھونڈ لو۔ وہ جی ایچ بیچارہ وہ بھی ڈر جاتا ہے۔ ڈو یو نو وٹ از جی ایچ؟ غلمٹا، بیوی کا غلمٹا، جو نبی کا غلام نہیں بنے گا، اللہ کا غلام نہیں ہوگا، بیوی کا غلام، جوروں کا غلام۔ اچھا نہیں میں ایسے کہہ رہا تھا، چلو چلو۔ اب وہ بیوی مٹکتی بھی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر مردوں کے سامنے، میک اپ کر کے اپنے آپ کو معاذ اللہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں، اللہ مجھے معاف فرمائے، دعوت نظارہ دیتی ہوئی کہ دیکھو مجھے میں کیسی ہوں، لپسٹکیں لگائی ہوئی ہیں، پاؤڈر لگائے ہوئے ہیں، غیر مردوں کے سامنے وہ بال کھول کے ڈھلاتی پھر رہی ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ تو یہ ہماری بہنوں کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ بی بی فاطمہ کی حیا کا معاملہ تو یہ ہے، آپ نے فرمایا مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پہنچے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا، اگرچہ بہنیں برقع پہن کے نکلتی ہیں، کسی کی نگاہ پڑے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں ضرورت کے لیے نکلتی ہیں، بچیاں ہماری اکیڈمی میں آتی ہیں، پردے کے ساتھ تو رہے، اور اب کوئی مرد نگاہ ڈالے وہ اس کی خرابی ہے۔ لیکن بی بی فاطمہ کا تقویٰ تو دیکھیں، اس سے یہ تو نہیں لیکن اس سے کم درجے کا تو اختیار کریں کہ پردہ کریں، اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں۔ ہمارے یہاں کزنز آ جاتے ہیں، وہ چونکہ بچپن سے پلے بڑے ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی پردہ نہیں ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو
یعنی ایک اگر شرعی پردہ ہے وہ پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو چلو قریب بیٹھ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیر شرعی پردہ بالکل یعنی پردہ ہی نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، کلائیاں اوپر ہیں اور ہنسی مذاق چل رہا ہے، ٹھٹا چل رہا ہے اور فوش قسم کے مذاق بعض اوقات یہ ہمارے گھروں میں روش چل رہی ہے، اس پہ اجتناب کرنا چاہیے اور اس پر گرفت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، یہ تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ ہم اپنانے کے لیے اور اس پہ استقامت، اپنانے کے لیے تیار نہیں، استقامت تو بات کی بات۔ ہمارے نوجوانوں کو آج کہہ کر دیکھ لیں، آپ ان کو ذرا کہیں کہ نبی کے طریقے پہ چلیں، بولے میں مولوی نہیں ہوں بھائی، یہ اپنے پاس ہی رکھو۔ بھائی یہ کسی داڑھی والے کے لیے آیات نازل نہیں ہوئیں، کسی عالم کے لیے، کسی مفتی کے لیے، کسی مبلغ کے لیے، کسی حافظ قرآن کے لیے نہیں ہوئی، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہمیں کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اور پھر آخری بس، آؤ عاشق رسول کہنا کھیلیں، یہ ہمارے آج کل تو وہ کیسے ہوگا؟ تم مجھے کہو میں تمہیں کہوں گا، میں کون؟ عاشق رسول۔ تم کون؟ عاشق رسول۔ ہاں ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ اور جو عاشق رسول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ ہم کون ہیں؟ جنتی۔ او نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ جی بہت اچھے رزلٹ قائم کیے، بڑا حسن ظن ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے ساتھ ہمیشہ بدظن رہے، لیکن ہم ایسے خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں جی، یہ سب عشاقان رسول کا مجمع ہے۔ بھائی احتساب تو کر لو کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں اور عاشق رسول حقیقی کون ہوتا ہے، یہ تو دیکھیے آپ۔ اب میں کہوں مبارک ہو، یہ سب ارب پتی لوگوں کا مجموعہ ہے، مبارک ہو، تو آپ کے ذہن میں ایک بات تو ضرور آئے گی، جو نہیں ہوگا بولے گا اس صاحب کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور آپ میرے کان میں کہیں اس صاحب یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور میں کہوں حسن ظن ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا حسن ظن میں جھوٹ بولنا صحیح ہو جائے گا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو برا نہیں مانیے گا، یہ ہماری باتیں بہت بری لگتی ہیں بعض لوگوں کو، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ میں ایسی باتیں کروں، اس لیے کہ میں تو ہم عالم دین ہیں، ہم جب تک خواب غفلت سے لوگوں کو نہیں جگائیں گے تو ہم گویا کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت خوش فہمی کی دنیاؤں میں ہیں، ہم نے اپنے لیے خود ساختہ امیجز قائم کر کے اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بیان فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا ایک امتحان ہے، وہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِ، میرے حبیب کا حکم مانو۔ یہ تو سرکار نے فرمایا نا، میرا حکم مانو، فَاتَّبِعُونِ، میرا حکم مانو، تب تم اللہ سے محبت کرنے والے کہلاؤ گے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، تو اگر میں اس کا نتیجہ یہ نکالوں کہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں جب تک نبی کا حکم نہیں مانو گے پکے عاشق رسول نہیں بن سکتے ہو، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے قیامت تک صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ بولیے زور سے۔ تو ان کے عشق رسول کی علامت کیا تھی مجھے بتائیں؟ کیا کثرت سے نعت خوانیاں؟ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کے لیے بھی ممبر پوری زندگی میں 2 یا 3 بار بچھایا گیا، اور بھی اس وقت کہ جب کافروں نے نبی کریم کے خلاف اشعار لکھے تو سرکار نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ شعروں کی شکل میں ان کو جواب دو۔ ہجوف کا جواب دینے کے لیے تھا، نہ کہ کوئی نعتیہ محفل، اگرچہ وہ نعتیہ محفل کہلائے گی لیکن خاص نعتیہ محفل کا انعقاد نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کسی صحابی نے کوئی قصیدہ لکھا سرکار کے شان میں، سرکار کو آ کے سنایا، سرکار خوش ہوئے، دعائیں دی ہیں ان کو، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن باقاعدہ نعت خوانی کی جس طرح ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں ایسی اس زمانے میں نہیں تھی۔ اچھا، جس طرح ہمارے یہاں مختلف اعمال کا مجموعہ قائم کر کے 12ویں منائی جاتی ہے، ایسی اس دور میں بھی نہیں تھی۔ نہ 12ویں پہ علاقے سجانا یا مبارکبادیں دینا یہ اس زمانے کا رواج نہیں تھا، یہ تو اب مطلب یہ کہ چلے ہمارے یہاں ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، بالکل جائز ہے، مستحب ہے، حسن نیت کے ساتھ کریں گے آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے، ثواب بھی ملے گا، وہ بحث ایک علیحدہ ہے۔ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ موجودہ چیزیں آپ اس زمانے میں دیکھنا چاہیں گے آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر قیامت تک کوئی بڑا عاشق رسول نہیں آ سکتا، تو کس دلیل کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب آپ کی زبان سے نکلے گا کہ اللہ کی زبان سے جب کوئی حکم نکلا ہے تو صحابہ کرام نے یہ پرواہ نہیں کی کہ سامنے ماں ہے، باپ ہے، دنیا ہے، نفس شیطان ہے، دوست ہے، برادری ہے، خاندان ہے، ملک ہے، طبیعت ہے، جب اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو شاید ساری دنیا ناراض ہو جائے، میرے آقا ناراض نہ ہو، میرے آقا کا حکم مانا ہے، اتباع رسول کی ہے، سرکار کا حکم مانا ہے،
تب وہ عاشق رسول کہلائے ہیں۔ ہمارا ماشاءاللہ عشق رسول دیکھیں، نبی فرمائے علم سیکھو، ٹائم نہیں ہے، داڑھی رکھو، میں ملا بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار عورتوں سے فرمائے پردہ کرو، ہم پردہ کریں، ہم پہ پابندی نہ لگاؤ، یہ مولویوں کا دین ہے۔ سرکار فرمائے حلال کماؤ، یہ حلال میں گزارا نہیں ہوتا ہے۔ لڑکیوں سے دوستیاں نہ کرو، یہ عورت کو دیکھے بغیر تو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ فیس بک پر فیک آئی ڈیز بنا کے 50 لڑکیوں کے کانٹیکٹس ہیں میرے پاس، ان سے روزانہ چیٹ ہوتی ہے، جی فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم فرمایا ماں باپ سے بدتمیزیاں نہ کرو، اور نوجوان بڑے ہونے کے بعد اپنے ڈولوں کو ہاتھ میں لے کر اپنے بوڑھے باپ کے سینے میں چڑھ کر اس کو کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھے، اور لڑکا بیوی کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر کے اپنے باپ اور ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر رہا ہو، یہ ہم نبی کریم کا حکم مان رہے ہیں؟ اور شرم نہیں آتی پھر آگے بیٹھے، تم کون ہو؟ عاشق رسول، اور میں کون ہوں؟ عاشق رسول۔ ارے یار یہ عشق رسول ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ جھومیں گے، اس پہ کریں گے، بھئی کیا ہوا تجھے، خیریت تو ہے؟ وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو میرا بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ میں بھی غلام ہوں۔ اچھا بیٹا غلام، ذرا یہ بتا، غلام اچھا تو وہ ہوتا ہے جو آقا کا کہنا مانے، تو کتنا کہنا مانتا ہے؟ 2 منٹ میں ہوا سب ختم ہو جائے گی، خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ایسے ہم غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نبی کا کہنا ماننا قبول نہیں ہے۔ ایسے پپو غلام ہیں ہم، ایسے بڑے عاشق رسول ہیں، باتوں کے غازی، باتوں کے غازی، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں باتیں بڑی بری لگتی ہیں۔ ہمیں تو کوئی نعت خان یوں اپنے شعروں کے اندر سنائے تم سب عاشق رسول ہو، جب میدان محشر میں آؤ گے فرشتے آ کر کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، جنت آپ کا ویٹ کر رہی ہے، تشریف لائیے، اور VIP پروٹوکول کے ساتھ ہم چلے جائیں گے میدان محشر میں، جہنم کے سامنے یوں کھڑے ہوں گے، جہنم کانپے گی، اوئے اوئے اس کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، اوئے جہنم کو پسینہ آ جائے گا، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ بڑے خوش ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں قبر میں جاؤں گا، منکر نکیر آئیں گے، میں 2 نعتیں سناؤں گا، کہیں گے وہی نعت سنا رہا ہے، چلو بھی سوال نہیں کرو، نکل جاؤ۔ یہ تصور ہم نے قائم کر رکھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے خوف سے کانپے، انہوں نے فرمایا میں امیر المومنین بننے کے بعد فرمایا اگر مجھے حالت غضب میں دیکھو اللہ کے عذاب کی آیت پڑھ دینا۔ صحابہ نے اس کو نوٹ کیا، ایک دفعہ آپ غضب میں آئے، اللہ کے عذاب کی آیت پڑھی، فوراً ہاتھ پاؤں کانپ گئے، فوراً غضب میں ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک مرتبہ اونٹ پہ سوار تھے، اللہ کے عذاب کی آیت پڑھی گئی، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، 2 مہینے تک بیمار رہے ہیں۔ اور ہمارا حال دیکھ لیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام کھانا، نمازیں قضا کرنا، تراویاں چھوڑ دینا، بیویوں پہ ظلم کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کرنا، عورتوں کو سینے پہ چڑھ چڑھ کر اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کر کے اپنے لیے جہنم میں گڑھے کھودنا، سب کچھ جاری ہے، اور ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے۔ خوش فہمی سے باہر نکلیں۔ عشق رسول کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب نبی کا حکم سامنے آئے گا، حکم نہ بھی ہو، اشارہ سامنے آئے گا، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حکم تو بہت بڑی بات ہے، یہ ہے امتحان، اس امتحان میں پورے اترے تو اپنے آپ کو عاشق کہیں، ورنہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی محبت کرنے والے ہیں، عاشق نہیں ہیں۔ عشق تو محبت کا آخری سٹیج ہوتا ہے جس میں طبیعت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، پھر انسان قربان کر دیتا ہے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ۔ ایک ادنے سی مثال قرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں، ہے تو بہت سطحی لیکن سمجھانے کے لیے۔ ایک مرد عورت کو آپس میں محبت ہو جائے، لو ہو گیا جی، سچا عاشق کون ہوگا؟ جو ہر وقت اپنے محبوب کے تصور میں کھویا رہے۔ محبت ہو جانے کے بعد نہ کھانے کو دل چاہے گا، نہ پینے کو، لوگ ہنس رہے ہیں تو موڈ نہیں ہو رہا، یار محبوب کا تصور، میسیج آ جائے تو اوئے ہوئے باغ باغ ہو جائیں۔ محبوب کہے آج رات کے 3:30 بجے فیس بک پر آنا ہے کیونکہ میرے ابا رات میں سوتے ہیں، تو وہ پہنچ جائیں گے 3:30 بجے، چاہے الارم لگانا پڑے، چاہے پوری رات جاگنا پڑے، محبوب نے کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہم اپنے نبی کو بھی تو محبوب کہتے ہیں نا۔ ایک عام عشق مجازی والے محبوب کے لیے اتنی قربانی کے لیے تیار، اور جس سے عشق حقیقی حاصل ہو اس کے لیے اتنی قربانی بھی نہ ہو کہ ہم دنیا قربان کر دیں، ہم دوست قربان کر دیں، اپنے نفسانی خواہشات قربان کر دیں۔ یہ کیسا عشق ہے بھائی جان؟ اگر ایسا ہی عشق آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کرے تو، آپ کے بچے اس زبانی عشق کو آپ کے ساتھ کریں تو، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ایسا ہی عشق کریں جیسے ہم نے کر رکھا ہے تو،
آپ کے دوست آپ کے ساتھ کریں تو، محلے والے کریں تو، ایک لمحہ نہیں لگائیں گے ان کو چھوڑنے کے اندر۔ فراڈ کرتے ہو میرے ساتھ، خالی زبانی باتیں کرتے ہو، قربانی کا ٹائم آتا ہے بھاگے جاتے ہو، میرا کہنا نہیں مانتے، نکلو یہاں سے۔ لیکن نبی کے لیے اسی کو پسند کرتے ہیں، خالی زبانی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں۔ اور پھر نبی کا فرمان، داڑھی رکھو، نہیں داڑھی تو نہیں، بھائی ابھی تو تم رو رہے تھے یار، ابھی تو جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، داڑھی بڑی ہے یا جان؟ تم جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن نہیں، وہ صرف زبانی دعوے، اس لیے برا نہ مانیں، اس خواب غفلت سے باہر نکلیں، آج کے اس درس قرآن کی برکت سے حقیقت کی طرف آئیں، حقیقی مسلمان بنیں، اور قرآن کا صحیح فیض حاصل کریں، اپنا احتساب، عمل میں تبدیلی اور استقامت۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، موت بہت قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔ اللہ نہ کرے ہم غفلت میں مریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میں اگر کوئی بیان کر رہا ہوں، کوئی سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، تو یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا اپر لیول پہ رکھ رہا ہوں اور آپ کو کوئی حقیر سمجھ رہا ہوں، نہیں، آپ سب مجھ سے اچھے ہوں گے، میں تو گنہگار آدمی ہوں۔ ایک بھائی کی حیثیت سے، جو چھوٹے ہیں ان کے بڑے کی حیثیت سے، اپنا منصب سمجھتے ہوئے آپ کو میں پیار محبت سے سمجھا رہا ہوں۔ کوئی حقیر سمجھنا نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھنا نہیں ہے۔ میں خود بھی اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں، جب بھی بیان کرو پہلے سب سے پہلے ایک آئینہ اپنے سامنے کھڑا کرو، اپنے آپ کو اس میں دیکھو۔ یہ نہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرو اور اپنے آپ کو فراموش کر کے رکھو، سب سے پہلے اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، اور پھر دوسروں کو۔ تو اللہ تمہاری ذات میں اور تمہاری زبان میں اور روانی اور تاثیر پیدا کرے گا، جو انشاءاللہ اس معاشرے میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کو، کسی بہن کو میرا کوئی جملہ، کوئی بات بری لگی ہو تو میں صدق دل سے معذرت کرتا ہوں، لیکن آج رات بستر پہ لیٹ کر تھوڑی سی میری اسپیچ کے بارے میں غور کر لیجیے گا۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو صحیح اور اچھی محسوس ہو تو خدا را اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اس کا فائدہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ وآخر